بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد أشرف الأنبياء وأفضل المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. محترم علماء کرام اور ہماری جماعت کے غیور نوجوانوں، اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو اپنے اس دین کے لیے منتخب کیا ہے جو دین ہی اصل میں اس کے نزدیک دین ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، یقیناً دین اللہ کے نزدیک اگر کوئی ہے تو اسلام ہی ہے۔ یہ دین وہ دین ہے جس کے علاوہ اگر کوئی اور دین اختیار کرتا ہے یا کسی اور دین کو دین سمجھتا ہے یا کسی اور دین کے راستے کو اچھا جان کر اس پر چل پڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ دین، وہ راستہ، وہ طریقہ قابل قبول نہیں ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کے علاوہ کسی اور راستے کو چنے گا تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کا وہ راستہ، اس کا وہ طریقہ، اس کا وہ منہج، اس کا وہ دین، اس کا وہ دھرم قابل قبول نہیں ہو سکتا ہے اور آخرت میں وہ خسارہ بھی اٹھائے گا۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے اپنے دین اسلام کے لیے ہم سب کو منتخب کرنے کے ساتھ ساتھ اس کائنات کے امام، سارے نبیوں اور رسولوں کے امام احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ رسول گرامی علیہ الصلاۃ والسلام کی امت کے لیے ہمیں اور آپ کو منتخب فرمایا۔ یہ سب سے بڑا شرف، یہ سب سے بڑی عزت کی بات ہے، سب سے بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ اور امت میں سے ہونے کے دعوے دار تو بہت سارے ہیں، مختلف ٹولیاں ہیں، مختلف گروہ ہیں، مختلف جماعتیں ہیں، لیکن ہمیں اور آپ کو اللہ رب العالمین نے اس منہج پر، اس طور طریقے پر چلنے، اس طور طریقے کو اختیار کرنے کی توفیق عنایت فرمائی جس کو سرٹیفائی کیا ہے، جس کی تصدیق کی ہے رب العالمین نے خود۔ فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ صحابہ کرام کی جماعت، لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد تو ایسا کرتے تھے، ہم کیسے چھوڑ دیں؟ ہمارے پرکھوں نے یہ کیا ہے، ہم کیسے چھوڑ دیں؟ ہمارے پرکھے، ہمارے آباء و اجداد در حقیقت صحابہ کرام کی وہ پاکیزہ جماعت ہے جو اس سرزمین پر انبیاء کے بعد سب سے برگزیدہ اور سب سے بزرگ جماعت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، صحابہ کرام سے خطاب تھا قرآن کریم کا کہ اولین مخاطب صحابہ کرام۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہاری طرح دنیا والے ایمان لائے، تم جس طرح ایمان لائے ہو اسی طرح، اسی کو معیار بنا کر، اسی کو اسٹینڈرڈ بنا کر، اسی کو کسوٹی اور ترازو بنا کر ایمان لائیں گے تو ہدایت یاب ہوں گے۔ اللہ رب العالمین کا بے پایا شکر و احسان ہے کہ اس نے ہم سب کو اسی منہج پر قائم کیا اور اس منہج پر آنے والے، اس منہج کو اختیار کرنے والے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ صرف اپنے آپ کو درست کر لیں اور اس منہج پر چل پڑیں، بس یہ نہیں ہو سکتا۔ صحابہ کرام نے ایسا نہیں کیا۔ صحابہ کرام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو، کاز کو، آپ کی دعوت کو
آگے بڑھانے کے لیے اپنی ساری زندگیاں تج دیں۔ دنیا کا کوئی مقام ان کے نزدیک نہیں تھا، دنیا کا کوئی وزن ان کے نزدیک نہیں تھا۔ انہوں نے سب کچھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین، آپ کی لائی ہوئی شریعت، آپ کے بتائے ہوئے طور طریقوں اور آپ کے بتائے ہوئے دین کو آگے بڑھانے کے لیے اپنی زندگی گزار دی، چاہے وہ ابو بکر کی قیادت میں ہو، چاہے عمر کی قیادت میں ہو، چاہے عثمان کی قیادت میں ہو، چاہے علی کی قیادت میں ہو، عشرہ مبشرہ کی قیادت میں ہو، سابقین اولین کی قیادت میں ہو، یا اور بعد میں تقریباً 1.25 لاکھ یا 1,44,000 بعض روایتوں کے مطابق صحابہ کرام کی قد و کاوش کے نتیجے میں دین جس قدر پھیلا، ان سارے طور طریقوں کے نتیجے کی قیادت میں ہو۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو یہ شرف بھی بخشا ہے کہ ہم اس کاز کو، اس مشن کو، اس دعوت کو آگے لے کر بڑھ رہے ہیں۔ لہٰذا ہماری سب سے پہلی ذمہ داری تو یہ ہے کہ ہم خود اس مشن پر، اس دعوت پر، اس کو سچا جانتے ہوئے، اس کو اچھا جانتے ہوئے، اس کو دنیا کا سب سے بہترین اور افضل طور طریقہ جانتے ہوئے، اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت اور آپ کا بتایا ہوا منہج جانتے ہوئے اس پر خود قائم ہو جائیں۔ اور یہ اس وقت ہوگا جب ہمارے اندر تقوی، خلوص و للہیت ہوگی۔ ہر شخص، ہر نوجوان، ہر بوڑھا، ہر بچہ، ہر خاتون اپنے آپ کو تقوی کے سانچے میں ڈھال لے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ آل عمران میں کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کر لو جس طرح سے اس کا تقوی اختیار کرنے کا حق ہے۔ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی بن کعب جو مشہور قاری تھے ان سے پوچھا تھا کہ مت تقوی، ابی بتاؤ تو صحیح کہ تقوی ہے کیا چیز؟ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ امیر المومنین اما سلکت طریقا ذا شوک، کیا آپ کا گزر کانٹے دار راستوں سے ہوا ہے؟ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ بلا کیوں نہیں، بارہا ایسا موقع آیا ہے کہ اس طرح کے راستوں سے گزر ہوا ہے۔ پوچھا ابی بن کعب نے کہ فما عملت، پھر ایسے وقت پر آپ کیا کرتے ہیں؟ جب ایسا موقع آتا ہے تو آپ کس طرح گزرتے ہیں؟ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شمرت واجتہدت، میں پوری طرح سے اپنے دامن کو، اپنے کپڑوں کو سمیٹ کر بڑی محنت اور مشقت کے ساتھ اس راستے سے گزر جاتا ہوں۔ یہ دنیا گناہوں کے مختلف چانسز، مختلف مواقع لیے ہوئے آئی ہے۔ ہر موڑ پر، ہر قدم پر گناہ کا چانس موجود ہے۔ اسی گناہ کے چانس سے انسان اپنے آپ کو بچا لے، یہی تقویٰ ہے۔ حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تقویٰ یہ ہے کہ الخوف من الجلیل، جلال والے رب کا ڈر ہمارے دل دماغ میں پیدا ہو جائے۔ الخوف من الجلیل والعمل بالتنزیل، اور اللہ تعالیٰ نے جو شریعت نازل کی ہے، چاہے وہ اللہ کے قرآن کی شکل میں ہو یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی شکل میں ہو، جس طرح سے اللہ کا قرآن نازل ہوا ہے اسی طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نازل ہوا ہے۔ لہٰذا ہمارے درمیان، ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں اگر کچھ ایسے لوگ پیدا ہوئے ہیں یا ہوتے رہیں گے جو یہ سمجھتے ہیں یا یہ باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ قرآن تو اللہ تعالیٰ نے اس کو سرٹیفائی کیا ہے کہ یہ محفوظ ہے، حدیث تو بعد میں لکھی گئی ہے، یہ چور دروازے پیدا کرتے ہیں۔ شریعت سے بچنے اور شریعت سے کنی کاٹنے کے دروازے ہیں جس سے یہ اپنا راستہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ، حضرت شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ السنت تنزل کما ینزل القرآن، قرآن جس طرح سے نازل ہوتا تھا اسی طرح سنت نازل ہوتی تھی۔
بس الفاظ اس میں نبی کے ہوتے تھے۔ قرآن میں الفاظ بھی اللہ کے، احکام بھی اللہ کے، حکم بھی اللہ کے، ترجمہ بھی اللہ کے، اور حدیث میں، سنت میں الفاظ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور معانی اللہ تعالیٰ کی۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، ہمارا یہ نبی اتنا پیارا نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ سرٹیفائی کر رہا ہے کہ ہمارا یہ نبی اتنا پیارا نبی ہے کہ اپنی خواہش سے کچھ نہیں بولتا، جو کچھ بولتا ہے وحی ہوتی ہے، اللہ کا پیغام ہوتا ہے، جبریل امین آ کر بتاتے ہیں پھر بولتے ہیں۔ تو العمل بالتنزیل، اسی شریعت پر، اسی قرآن اور نبی کے فرمان پر عمل کر لینا، یہ تقویٰ کا ایک حصہ ہے۔ الخوف من الجلیل والعمل بالتنزیل والقناعۃ بالقلیل، اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ تھوڑی بہت اپنی نعمتوں سے نوازا ہے ہمیں اس دنیا میں، اس پر قناعت کر لینا، صبر کر لینا، صبر کر لینا، اور سب سے بڑی چیز والاستعداد بالرحیل، رحلت والے دن کے لیے، اس دنیا سے کوچ کرنے کے لیے تیاری کر لینا، یہ تقویٰ ہے، یہ تقویٰ ہے۔ یہ تقویٰ اپنے اندر انسان پیدا کرے تب وہ نبی کے مشن کو لے کر آگے بڑھ سکتا ہے، اس لیے کہ ہم امام المتقین کے مشن کو آگے لے کر بڑھ رہے ہیں، اور امام المتقین کے بعد تقویٰ پر گامزن سب سے برگزیدہ گروہ صحابہ کرام کے مشن کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ ہمیں اس کی کتنی ضرورت ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تقویٰ یہ ہے کہ ان یطاع اللہ فلا یعصی، اللہ کی اطاعت ایسی کی جائے کہ اس میں نافرمانی کا شائبہ تک نہ ہو، نافرمانی نہ آ پائے، اور وَأَن یُذْکَرَ فَلَا يُنْسَى، اللہ کو یاد رکھا جائے، اسے بھلایا نہ جائے۔ ایسا نہ ہو کہ رمضان جیسے ہی ختم ہوا شوال کا چاند آیا اور جس طرح سے بجلی کی سوئچ آف کر دی جاتی ہے اسی طرح سے ہمارے نمازیوں کی سوئچ آف ہے، گویا ہم رمضان کی پرستش کر رہے تھے، اپنے رمضان کے رب کی پرستش نہیں کر رہے تھے۔ ایسا ہوتا ہے ہمارے سماج میں، آپ کے یہاں کیا ماحول ہے ہمیں نہیں پتہ، لیکن ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے، مسجدیں خالی ہو جاتی ہیں، رمضان کے جمعوں کی نوعیت دیکھ لیجیے اور رمضان کے بعد کے جمعوں کی، آخری دن رمضان کا جمعہ تھا اور ابھی کل پرسوں ہم لوگوں نے جو جمعہ گزارا ہے دونوں میں دیکھ لیجیے کتنا فرق ہے۔ تو ان یذکر فلا ینسی، رب جب یاد کر لیا جائے تو اسے بھلایا نہ جائے کہ رمضان میں یاد رکھا اور جیسے ہی شوال کا چاند ہوا بھول گئے، گویا ہم نے رب کی پرستش نہیں کی ہے رمضان میں، ہم نے تو رمضان کی پرستش کی ہے، تو رمضان تو آنے جانے والی چیز ہے، رب ہمارا ہمیشہ رہنے والا ہے، قائم و دائم رہنے والا ہے۔ اور فرمایا عبداللہ بن مسعود نے کہ ان یذکر فلا ینسی وان یشکر فلا یکفر، اس کی شکر گزاری ایسی کی جائے اس میں ناشکری کی بو نہ آ پائے، یہ تقویٰ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تقویٰ جس طرح سے اس کا پیدا کرنے کا حق ہے اپنے اندر پیدا کر لو، اور تمہاری موت آئے تو اسلام کی حالت میں، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، یہ وہ آیت ہے جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر خطبے میں تلاوت فرماتے تھے، ہر خطبے میں جب آپ کو صحابہ کرام سے خطاب کرنے کی ضرورت پڑتی تھی اس ہر خطبے میں اس آیت کی تلاوت فرماتے تھے۔ آپ سمجھیے کہ صحابہ کرام کو آپ تقویٰ کے بارے میں کس قدر حکم دیتے تھے، یا اللہ تعالیٰ ہم سے تقویٰ کس قدر چاہتا ہے۔ قرآن پاک نے کہا کہ لباس التقویٰ ذالک خیر، ہم نے لباس نازل کیا ہے تن کو ڈھانکنے کے لیے، لیکن سب سے بہترین لباس جو انسان اختیار کر سکتا ہے وہ تقویٰ کا لباس ہے، اور تقریباً ساری عبادتوں کا مقصد اللہ تعالیٰ نے تقویٰ کو بتایا ہے۔ روزہ جو ابھی ہم نے رمضان کا رکھا، اس کا بھی مقصد تقویٰ ہی تھا۔ سورہ آل عمران کے علاوہ بھی قرآن پاک میں تقویٰ کا حکم اللہ تعالیٰ نے بے شمار مقامات پر دیا ہے، لیکن میں نے یہ آیت اس لیے منتخب کی ہے کہ اس کے بعد والی آیت بھی پڑھوں اور پھر اس کے بعد والی بھی، تاکہ ہم اس جگہ پہنچ سکیں جہاں ہمیں پہنچنا چاہیے، جو ہمارا ٹاپک ہے دعوت کے میدان میں ہماری کیا ذمہ داریاں بنتی۔ تو پہلی ذمہ داری تو ہماری یہی ہے کہ ہم اپنے اندر تقویٰ پیدا کریں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت میں فرمایا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو سب مل کر تھام لو، سب مل کر تھام لو۔ اس میں پھر ٹکڑے ٹکڑے میں مت بٹ جاؤ کہ جو جبہ قبہ والا آیا وہ لے کر کے اپنی ایک ٹولی الگ ہو جائے، وہ اپنا ایک الگ گروہ بنا لے، وہ اپنی ایک الگ پارٹی بنا لے، وہ اپنا ایک الگ اپنی جماعت بنا لے، نہیں،
جب ہمارا دین ایک ہے، ہمارا مشن ایک ہے، ہمارا منہج ایک ہے، ہمارا قرآن ایک ہے، ہمارے نبی ایک ہیں، ہمارا حرم ایک ہے، ہمارا قبلہ اور کعبہ ایک ہے، ہمارے نفع اور نقصان ایک ہے، جب ایک مسلمان کا نقصان ہوگا تو ساری دنیا کے مسلمانوں کا نقصان اسے مانا جائے، اور ایک مسلمان کا نفع ہو تو ساری دنیا کے مسلمان اس کو نفع سمجھے۔ یہی تو کہا تھا ہمارے نبی نے، کہا تھا کہ مثل المؤمنین فی توادہم و تراحمہم کمثل الجسد الواحد اذا اشتکى منہ عضو تداعى له سائر الجسد والحمى۔ فرمایا کہ مومنوں کی مثال ایسی مثال، آخر کیا وجہ ہے کہ فلسطین میں کوئی مسلمان قتل کیا جاتا تو ہم بلکنے لگتے ہیں، ہمیں تکلیف ہوتی ہے، یا ہندوستان کی کسی سرزمین پر کسی مسلم بستی پر بلڈوزر چلانے کی بات ہوتی ہے تو ہم کیوں پریشان ہو جاتے ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے دل و دماغ میں فطری محبت ڈالی ہے اس کی مثال ہے، اس کا نمونہ ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ مومنوں کی مثال بالکل ایسی ہی ہے جیسے جسم کے اعضاء کی، پارٹس آف باڈی کی۔ اگر انسان کی انگلی میں تکلیف ہوتی ہے تو اس کو پورا جسم محسوس کرتا ہے، اسی طرح سے ایک مسلمان بھائی کو تکلیف ہوتی ہے تو پوری دنیا کے مسلمان اس کو محسوس کرتے ہیں۔ کرنا چاہیے اگر نہیں کرتے ہیں تو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مثال دے کر سمجھایا ہے۔ تو جب ساری چیزیں ہماری ایک ہیں اور ہمیں اس محبت سے جوڑنا چاہا ہماری شریعت نے، ہمارے دین نے، تو پھر ہم کیسے اتنا جلدی پٹ جاتے ہیں؟ ہم نے جہاں تک دیکھا ہے، میں جہاں رہتا ہوں وہاں بھی، اور مرکز دلی تک ہم لوگوں کا تعلق رہا ہے۔ تقریباً 16 سال میں نے دلی میں گزارے، اور مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند میں بھی خدمت کا موقع ملا، جامعہ اسلامیہ سنابل میں بھی موقع ملا، اور بھی دیگر جگہوں سے گزر ہوئی یا دیگر جگہوں سے تعلقات رہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ جو پاگ والا آتا ہے، پگڑی والا آتا ہے، اس کے پیچھے لوگ جھنڈا لے کر دوڑ پڑتے ہیں، چاہے وہ جو راستہ دکھلائے۔ ہم اس کو یہ سمجھانے کی کوشش نہیں کرتے کہ بھائی آپ کیوں گروہ بندی کر رہے ہو، آپ ہوتے کون ہیں؟ آپ کو یہ اختیار امت نے دی ہے، کس نے دیا ہے؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا۔ سارے کے سارے افراد جو کم از کم صحیح دین پر ہیں، صحیح منہج پر ہیں، سلف کے منہج پر ہیں، اس کشتی میں سوار ہیں جس کشتی میں سوار ہونے والا نجات پاتا ہے اور اس سے اتر جانے والا ہلاک و برباد ہوتا ہے۔ اس کشتی کے سوار تو کم از کم ایک جھنڈے تلے ہو جائے، ایک بینر تلے ہو جائیں، سب کی بول ایک ہو جائے، سب کی دعوت ایک ہو جائے، سب کا امیر ایک ہو جائے، سب کا ذمہ دار ایک ہو جائے، سب ایک کے ساتھ ایک مل کر قدم سے قدم ملا کر شانہ سے شانہ ملا کر چل پڑیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے، ایک ساتھ سر جوڑ کر بیٹھیں، کوئی دل و دماغ میں کوئی بھید بھاؤ نہ ہو، کسی قسم کی منافقت نہ ہو، کوئی کسی قسم کی کوئی اور سوچ نہ رکھتا ہو، سب کی سوچ ایک ہو، سب کی پلاننگ ایک ہو، سب کی منصوبہ بندی ایک ہو۔ یہ ہم سے قرآن چاہتا ہے، کہا کہ تقویٰ پیدا کر لو گے تو یہ چیز آ جائے گی تمہارے اندر۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جسے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں جگہ دی ہے، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے 3 چیزوں کو پسند کیا، یا تمہارے لیے 3 چیزوں کو پسند کرتا ہے اور 3 چیزوں کو ناپسند کرتا ہے۔ ان اللہ یرضی لکم ثلاثا ان تعبدوہ ولا تشرکوا بہ شیئا، وان تعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، وان تناصحوا مع ولاة الامور۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 3 چیزوں کو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے پسند کرتا ہے۔ ایک تو اسی کی عبادت کرو، اس کی عبادت میں کبھی کسی وقت تمہارے دل و دماغ میں شرک کرنے کا گمان نہ پیدا ہو، شرک نہ کرو، ہر قسم کے شرک سے بچتے ہوئے ہر چھوٹے بڑے عمل کو، ہر چھوٹی بڑی عبادت کو اللہ واحد کے لیے بجا لاؤ۔ یہ اس سے اللہ تعالیٰ اسے پسند کرتا ہے اور اس سے راضی بھی ہوتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ وَأَن تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اللہ کی رسی کو، اللہ کے دین کو، اللہ کی شریعت کو، اللہ کے قرآن اور اس کے بھیجے ہوئے رسول، اس کائنات کے امام احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو مضبوطی سے تھام لو، فرقہ بندیوں میں مت بٹ جاؤ، ٹولیوں میں مت بٹ جاؤ، گروہ بندی مت کرو، تحزب کے شکار مت بن جاؤ۔ یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
کہ اللہ تعالیٰ اسے تمہارے لیے پسند کرتا ہے، اور پسند کرتا ہے کہ اگر اسلامی حکومت ہو، اسلامی حاکم ہو، یا ہمارے ملک میں، ہمارے محلے میں، ہمارے مقام پر جہاں ہم رہ رہے ہیں، وہاں ہم نے اگر کسی کو امیر بنا لیا ہے تو اس کی بات مانیں، اس کے ساتھ خیر خواہی کریں، اس کو اگر کچھ مشورہ دینا ہے تو اس سے مل کر بات کریں۔ کسی چیز سے اگر آپ کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے ان کی، تو ان سے بیٹھ کر کے بات کریں۔ یہ نہیں کہ محلوں میں دوسرے لوگوں سے کانا پھوسی کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس بات کو پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس بات کو پسند، 3 چیزوں کو پسند کرتا ہے، اور 3 چیزوں کو ناپسند کرتا ہے۔ 3 چیزیں کیا ہے؟ قیل و قال، بہت زیادہ بحث و مباحثہ، بہت زیادہ ڈسکشن، چمی گوئیاں، بال کی کھال نکالنا، اسے اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا ہے۔ وہ کثرت السؤال، بہت زیادہ سوال کرنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ اور وہ اضاعۃ المال، اور مال برباد کرنا بھی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ ہم لوگ نام و نمود کے لیے، شہرت کے لیے مال کس قدر برباد کرتے ہیں۔ ابھی میرے آنے سے 1 دن پہلے ہماری مسجد کے پڑوس میں وہ بھی کہتے ہیں کہ میں بھی آپ لوگوں کے منہج پر ہوں، لیکن لاکھوں روپیہ انہوں نے ڈیکوریشن پر خرچ کر دیا، ولیمہ کی ڈیکوریشن پر۔ آپ کے ہاں کیا رواج ہے، کیا ماحول ہے مجھے نہیں پتہ، لیکن ہمارے ہاں یہ ہے۔ اس سے کیا حاصل ہونے والا ہے؟ لوگوں کو دکھا کر آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ لوگ تو آپ کے لیے یہ اس بات کو بھی گوارا نہیں کرتے کہ وہ آپ سے آ کر پوچھیں کہ ایک وقت کی روٹی تم نے کھائی یا نہیں کھائی۔ ان لوگوں کی اتنی فکر ہے ہمیں کہ ہم ان لوگوں کے لیے لاکھوں روپے برباد کر دیتے ہیں، ان کو دکھاوے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ چیز ناپسند ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، یہ دوسرا پوائنٹ ہے، ہماری دوسری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم 10 آدمی ہیں، تعداد پر نہیں جانا ہے، تعداد کو نہیں دیکھنا ہے کہ ہمارے ساتھ پوری دنیا کیوں نہیں ہے، پورا محلہ کیوں نہیں ہے، جمع غفیر کیوں نہیں، زمین کی اکثریت کیوں نہیں ہے، اکثریت تو اس راستے پر چل رہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان تطع اکثر من فی الارض یضلوک عن سبیل اللہ، اگر تم زمین کی اکثریت کے پھیر میں پڑو گے، زمین کی اکثریت کی بات ماننے لگ جاؤ گے، تو یہ تو تمہیں اللہ کے راستے سے گمراہ کر دیں گے۔ ہمیشہ حق کے راستے پر چلنے والوں کی تعداد کم رہی ہے۔ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے شکر گزار بندے کم ہی ہوتے ہیں، کم ہی ہوتے ہیں۔ تو چند لوگ ہوں لیکن ان کی سوچ ایک ہو، ان کی فکر ایک ہو، ان کا خیال ایک ہو، ان کے چلنے کا راستہ ایک ہو، ان کا منہج ایک ہو، ان کا اصول ایک ہو، یہ ہم سے قرآن چاہتا ہے، نبی کا فرمان چاہتا ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، دوسرا پوائنٹ۔ پہلا پوائنٹ، دعوت کے لیے ہمیں اپنے آپ کو مزین کرنا ہوگا، سنوارنا ہوگا تقویٰ سے، خلوص للہیت سے۔ اور دوسرا پوائنٹ کہ ہماری اجتماعیت اتنی مضبوط ہو کہ دنیا کی کوئی طاقت آ کر اس کو بکھیر نہ سکے، اس کو بانٹ نہ سکے، تقسیم نہ کر سکے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسی اجتماعیت اور اتفاق کو اللہ تعالیٰ نے مثال دے کر سمجھایا۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، قرآن کے نازل ہونے سے پہلے، اسلام کے آنے سے پہلے تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ ایک خاندان دوسرے خاندان سے جب لڑنا شروع کرتا تھا تو سال ہا سال تک، 100 سال تک، کئی نسلیں گزر جاتی تھیں لڑتے لڑتے، تم آپس میں دشمن تھے۔ اللہ کی یہ نعمت تھی تمہارے ساتھ، تم پر احسان تھا کہ اس نے تمہیں تمہارے دلوں کو جوڑ دیا۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، ایسا جوڑا کہ اگر تم زمین کی ساری دولت خرچ کر دیتے دلوں کو جوڑنے کے لیے، آج جو ہمارے دلوں میں اختلاف ہے، انتشار ہے، چاہے بڑے سے بڑا مقرر آ کر کے خطاب کر لے، نہیں جوڑ پاتا ہے۔ اللہ کی نعمت نہ ہو، اللہ کی توفیق نہ ہو تو ہمارے دل نہ جڑ پائیں۔ اللہ تعالیٰ کہ لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبہم، اگر آپ زمین کی ساری دولت کو خرچ کر دیتے لوگوں کے دلوں کو جوڑنے کے لیے تو نہیں جوڑ پاتے۔ اتنی قیمتی دولت ہے یہ جو اللہ نے ہمیں دی ہے۔ اور ایسا صحابہ کرام نے اس کا ایسا نمونہ پیش کیا کہ جنگ کے میدان میں ہیں، پریشان ہیں، زخمی ہیں، پیاس سے تڑپ رہے ہیں، اور پانی لے کر آدمی پہنچتا ہے
تو وہ کہتے ہیں کہ میرا وہ بھائی جو پیاس اور العطش کی آواز لگا رہا ہے وہ شاید مجھ سے زیادہ پیاسا، اس کے پاس پانی لے جاؤ. خود نہیں پیتے. ایسی الفت اور محبت قرآن نے دی تھی، جس کو قرآن نے کہا کہ زمین کی ساری دولت خرچ کر کے ایسی محبت نہیں لا سکتے تھے تم اپنے دل و دماغ میں، اپنے دلوں کو اس طرح کا جوڑ نہیں فراہم کر سکتے تھے. اس کے پاس جب پانی لے کر انسان جاتا ہے، آدمی جاتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں میرا وہ بھائی زیادہ پیاسا ہے، اس کے پاس لے جاؤ. اور اس طرح سے کئی مرحلہ گزر جاتا ہے. اور جب وہ پانی والا آخری پیاسے کے پاس پہنچتا ہے تو دم توڑ چکا ہوتا ہے. وہاں سے لوٹتا ہے تو ایک کے بعد دیگر سارے کے سارے دم توڑ چکے ہوتے ہیں. پیاس کی اس آخری پوزیشن میں بھی انہوں نے اپنے بھائی کا خیال رکھا. اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے دلوں کو جوڑا تھا. ایسا دلوں کو جوڑا تھا کہ عبد الرحمن بن عوف جب مکہ سے مدینہ پہنچتے ہیں تو ان کے وہ بھائی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا تھا، سعد بن ربیع، کہتے ہیں سعد بن ربیع کہ عبد الرحمن میرے پاس 2 بیویاں ہیں، آپ دونوں کو دیکھ لیجئے، آپ کو جو پسند آئے آپ مجھے بتا دیں، میں اسے طلاق دے دیتا ہوں، آپ شادی کر لیں. اللہ اکبر. یہ کون سی محبت تھی؟ اسلام نے یہ محبت دی تھی. ہم بھی تو اسی اسلام کو مانتے ہیں نا، اسی منہج پر قائم رہنے اور ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں. ہمارے اندر وہ محبت کیوں نہیں پیدا ہو پاتی؟ کہا حضرت سعد بن ربیع نے کہ میری یہ پراپرٹی ہے، آدھی آپ لے لیجیے، آدھی میرے پاس رہے گی. عبد الرحمن بن عوف نے بھی، ان کے اندر کیسی محبت تھی اپنے بھائی سعد بن ربیع کے لیے، کہا کہ نہیں مجھے آپ کی پراپرٹی نہیں چاہیے بانٹ کر کے، تقسیم کر کے، میں تجارت کروں گا، مجھے بازار کا راستہ دکھلا دیجیے. اور تھوڑے سا گھی اور پنیر سے انہوں نے اپنی تجارت مدینے میں شروع کی، اور اللہ تعالیٰ نے اتنی کامیابیاں دیں کہ خود عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ میں مدینے کا اتنا کامیاب تاجر ہو گیا کہ میں مدینے کی مٹی بھی اگر تجارت کی غرض سے چھو دیتا تھا تو وہ سونے کا دام دے کر جاتی تھی. اللہ تعالیٰ نے یہ کامیابی عطا فرمائی. کیوں؟ اس لیے کہ دین کو فالو کرنے کے ساتھ ساتھ دین نے جن چیزوں کو فالو کرنے کا حکم دیا تھا ان کو فالو کیا تھا. یہ نعمت اللہ نے دی تھی ہمیں اور آپ کو، جس کو ہم گنوائے جا رہے ہیں. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. اس کے احسان سے، اس کے شکر سے، اس کے امتنان سے، اس کی نعمت سے، اس کے انعام سے، اکرام سے، اس کی نوازش سے ہم بھائی ہو گئے. وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا. اور تم بالکل آگ کے کنارے، آگ کے گڈھے کے کنارے تھے، اس میں گرنے ہی والے تھے، اللہ نے تمہیں بچا لیا. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. اللہ تعالیٰ اپنی آیتوں کو اس طرح سے کھول کر بیان کرتا ہے، واضح کرتا ہے تاکہ تم ہدایت کے راستے پر چل پڑو، ہدایت کا طور طریقہ اختیار کر سکو، ہدایت کے مشن کو آگے بڑھا سکو. اس کے بعد تیسری چیز جو اصل ہم لوگوں کا ٹاپک ہے، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ. ان میں سے ایک جماعت ہو، ایک گروہ ہو جو خیر کی طرف لوگوں کو بلائے، خیر کی طرف بلائیے. خیر وہی ہے جسے قرآن اور نبی کے فرمان کی شکل میں ہم آپ جانتے ہیں، یا نبی کے مشن کو جانتے ہیں، نبی کے کاز کو جانتے ہیں، نبی کی دعوت کو جانتے ہیں. وہی خیر ہے، وہی خیر ہے. اس لیے کہ نبی کا پیروکار کسی اور راستے کی طرف نہیں بلا سکتا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ. نبی آپ کہیے کہ میرا یہی راستہ ہے جو اللہ کی طرف جاتا ہے، اور میں اللہ کی طرف بلانے والا ہوں، اور میں ہی نہیں، میرے پیروکار بھی اللہ کی طرف بلانے والے ہیں، میری پیروی کرنے والے بھی. وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ. ایک جماعت ہو، یہ وہی جماعت ہے جس کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِّنْ أُمَّتِي مَنصُورِينَ عَلَى الْحَقِّ. میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ، اور طائفہ کا لفظ یہ بتاتا ہے کہ ان کی تعداد ہمیشہ کم ہوگی. کچھ لوگ ہوں گے، کچھ لوگوں کی ایک جماعت ہوگی تو ہمیشہ حق پر قائم رہے گی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی مدد بھی ہوتی رہے گی. تو حق پر قائم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہی کہ اللہ کا تقوی، خوف، خلوص، للہیت ہو، اور اللہ نے جس اجتماعیت کے ساتھ، جس اتفاق کے ساتھ، جس اتحاد کا پتلا بن کر کے دنیا میں کام کرنے اور جینے کا حکم دیا ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم جئیں اور کام کریں.
وہی امت اللہ تعالیٰ نے اسی کو یہاں امت کا وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ. خیر کی اور وضاحت کر دی اللہ تعالیٰ نے، کہا کہ معروف اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ چیزوں کی طرف لوگوں کو بلائے اور اللہ تعالیٰ کی ناپسندیدہ چیزوں سے لوگوں کو روکے. یہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کی خصوصیت بھی بتائی گئی. اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر فرمایا وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. مومن مرد اور مومن عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں. یہ کسی کے لیے کینہ کپٹ نہیں رکھتے، بغض حسد نہیں رکھتے، جلن نہیں رکھتے، کسی کے آگے گڈھا نہیں کھودتے، کسی کی ناکامی کی آرزو اور تمنا نہیں کرتے کہ کوئی آگے بڑھ رہا ہے تو اس کے آگے بڑھنے سے حسد نہیں کرتے. یہ دوست ہوتے ہیں، ان کو خوشی ہوتی ہے کہ ہمارا ایک بھائی آگے بڑھ رہا ہے، ترقی کر رہا ہے. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض. وہ اور یہ ان کی یہ دوستی اس ناحیے سے بھی، اس طریقے سے بھی ظاہر ہوتی ہے دنیا کے سامنے کہ یہ اچھی باتوں کا حکم دیتے ہیں، بری باتوں سے روکتے ہیں، نماز کو قائم کرنے کا نظام بناتے ہیں، زکوٰۃ کی ادائیگی کا نظام بناتے ہیں، اور ان سارے معاملات میں چاہے دعوت ہو، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ہو، چاہے آپس کی دوستی کا معاملہ ہو، چاہے نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ کی ادائیگی کا معاملہ ہو، اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت شعار ہوتے ہیں. ان کا شعار، ان کی علامت، ان کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ وہ ہر جگہ، ہر موڑ پر چھوٹا سے چھوٹا کام ہو تو بھی، بڑا سے بڑا کام ہو تو بھی وہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کا حکم اس سلسلے میں کیا ہے اور رسول کا حکم اس سلسلے میں کیا ہے، رسول نے اس کام کو انجام دینے کا کیا طریقہ سکھلایا ہے، اور اللہ رب العالمین نے ہمیں اس سلسلے میں کیا پیغام دیا ہے. یہ ہماری اور آپ کی خصوصیت ہے، ہماری اور آپ کی خصوصیت ہے. اللہ تعالیٰ نے بتائی، فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تمہیں اللہ تعالیٰ نے بہترین امت بنایا ہے، بہترین گروہ بنایا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا ہی کیا ہے انسانیت کی قیادت کے لیے. سارے انسانوں کی قیادت، امامت، ان کی رہنمائی، ان کی پیشوائی کے لیے. لیکن ہم خود اگر دوسروں کا جھنڈا ڈھونے لگے تو ہم کیا امام بن پائیں؟ سارے طور طریقے جو ہمیں ہمارے دین نے، ہماری شریعت نے دیے تھے، وہ دوسرے لوگ اختیار کرتے جا رہے ہیں. دوسری قوموں کے ہاں وہ اعلیٰ قدریں، وہ اچھی قدریں پائی جا رہی ہیں اور ہم اس کو گنوائے جا رہے ہیں، ان قدروں کو کھوئے جا رہے ہیں. ہمیں قوموں کی امامت اور قیادت کا شرف حاصل تھا، لیکن اب دوسری قومیں ہماری قیادت اور امامت کر رہی ہیں. ہم ان کو اپنا امام اور قائد اور رہنما جاننے لگے ہیں. ہم روڈ چھاپ بن گئے ہیں، سڑک چھاپ بن گئے ہیں. ہمارے نوجوان سڑک کی پہچان بن گئے. بہت برا حال ہے. نئی نسل کا خاص طور سے ہمیں اور آپ کو اس کا احساس، اس کا خیال ہے یا نہیں، لیکن غور کیجئے گا تو پتہ چلے گا. تو کیسے قیادت ملے گی؟ قیادت تو جب ملے گی جب ہم اپنے آپ کو اس طرح سنواریں گے کہ دنیا کی قوموں کی قیادت کرنے کے لائق بن جائیں، اور وہ اسی شکل میں ہم اختیار کر سکتے ہیں یا دنیا کی قوموں کی قیادت کر سکتے ہیں. جو آپ کے سامنے بات رکھی گئی کہ تقویٰ، خلوص و للہیت اور اجتماعیت، اتفاق و اتحاد کی تصویر بن کر کے جب ہم اس مشن کو آگے بڑھائیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. لوگوں کو، انسانیت کو یہ دین، یہ شریعت، یہ قانون، یہ ربانی پیغام، یہ نبوی احکام صرف ہمارے لیے نہیں ہے، صرف کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والوں کے لیے نہیں ہے، ساری انسانیت کے لیے. اللہ تعالیٰ رب ساری انسانیت کا ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت کے نبی اور رسول ہیں. قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. نبی آپ اعلان کر دیجئے سارے انسانوں کے لیے کہ اے انسانوں کی جماعت سنو، میں تم سب کے لیے اللہ کا رسول.
لہٰذا اللہ کے رسول کی رسالت کو صرف اپنے لیے خاص کر لینا یہ کہیں سے بھی درست نہیں ہے۔ اس کو کیسے ہم عام کر سکتے ہیں؟ اپنے عقائد کے ذریعے، اپنے اعمال کے ذریعے، اپنے کردار کے ذریعے، اپنے اخلاق کے ذریعے، اپنے معاملات کے ذریعے۔ ہم اگر ہم تاجر ہیں، دکان چلاتے ہیں، تو دکان پر بہت سارے لوگ آئیں گے، دوسری قوموں سے تعلق رکھنے والے آئیں گے۔ آپ وہاں سچائی سے کام لیں، امانت داری سے کام لیں، اور کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی دوسری قوم کا کوئی فرد، کوئی کسٹمر آپ کے پاس آئے اور کہے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا، تو آپ اس کو بتائیں کہ ہماری شریعت کا یہ اصول ہے، ہمارے نبی نے ہمیں یہ بتایا ہے، ہمارے قرآن نے ہمیں یہ پیغام دیا ہے، اس لیے ہم نے ایسا کیا آپ کے ساتھ، ہم نے آپ پر کوئی احسان نہیں کیا ہے۔ شاید اس کا کایا پلٹ جائے۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بڑا عجیب و غریب قصہ سن کر مجھے تعجب ہوا پڑھ کر۔ وہ یہ تھا کہ ان کے پڑوس میں ایک عیسائی رہتا تھا۔ عیسائی نے اپنے بالائی منزل پر باتھ روم بنایا، اس باتھ روم کا رساؤ کچھ ایسا ہوا کہ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے گھر میں ٹپکنے لگا۔ انہوں نے جا کر کے کمپلین نہیں کی اپنے پڑوسی سے، جبکہ وہ وقت کے محدث تھے، امام تھے، ان کے ایک اشارے پر پورا محلہ جمع ہو جاتا اور ان کو اکھاڑ پھینکتا عیسائی کو۔ ان سے کمپلین نہیں کی، اپنے گھر والوں سے کہا کہ وہاں کوئی برتن رکھ دو، اور جب بھر جائے تو اس کو صاف کر کے پھر اس برتن کو وہاں رکھ دو۔ ایک مرتبہ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بیمار ہوئے، وہ عیسائی عیادت کے لیے آئے۔ اس نے دیکھا تو کہا کہ ارے امام صاحب یہ کیا ہے؟ کہا کہ یہ معاملہ ہے۔ کہا کہ یہ کتنے دنوں سے چل رہا ہے؟ کہا کہ پچھلے 20 سالوں سے۔ پچھلے 20 سالوں سے میں یہی کام کر رہا ہوں۔ کہا کہ آپ نے بتایا نہیں؟ اسی وقت اس نے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ رسول کا کلمہ پڑھ لیا۔ اسلام کے ماننے والے اتنے صابر ہوتے ہیں، اپنے پڑوسی کا اتنا خیال رکھنے والے ہوتے ہیں، اسی وقت اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ ہم نے کیسی تصویر پیش کی ہے دنیا والوں کے ساتھ؟ قیادت یوں ہی نہیں آ جاتی، امامت کا شرف یوں ہی حاصل نہیں ہو جائے۔ اس لائق ہمیں اور آپ کو اپنے آپ کو بنانا ہوگا۔ اور وہ کیسے بنائیں گے؟ اللہ کا خوف سب سے پہلے، اللہ کا ڈر سب سے پہلے۔ جب ہمارا قدم اٹھے اللہ کا ڈر، جب ہم کوئی کام کرنے لگ جائیں اللہ کا خوف، جب ہم کوئی طریقہ اختیار کرنے لگ جائیں دیکھیں کہ ہمارا قرآن اور نبی کا فرمان وہ طریقہ ہمیں الاؤ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے۔ آخرت کی فکر، اور پھر وہی اجتماعیت، ہم مشورہ کریں آپس میں۔ امرہم شورا بینہم، قرآن کہتا ہے یہ اللہ کے نیک بندوں کا سارا معاملہ مشوروں سے طے ہوتا ہے۔ اکیلے کوئی خود سے چاہے کہ میں اکیلے پوری دنیا فتح کر لوں گا تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک مشورہ لیتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بسا اوقات صحابہ کرام کے مشورے کو قبول کیا ہے۔ جنگوں تک میں، جنگ خندق کے بارے میں مشہور ہے، حضرت سلمان فارسی رحمۃ اللہ علیہ نے مشورہ دیا تھا کہ خندق کھودا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مشورے کو مانا، جبکہ سلمان فارسی باہر سے آئے تھے، فارس سے آئے تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات کو اہمیت دی، ناراض نہیں ہوتے تھے کسی مشورے پر۔ اگر اس کا کوئی ایسا جواب، معقول جواب ہوتا تھا تو جواب دیتے، ورنہ اس کو مانتے تھے۔ ہمیں اور آپ کو مشورہ کی ضرورت نہیں ہے۔ وَأَكْثِرْ مِنَ الشُّورَى فَإِنَّكَ إِن تُصِبْ تَجِدْ مَادِحًا أَوْ تُخْطِئَ الرَّأْيَ تُعْذَرِ۔ یہ عربی کا ایک شاعر کہتا ہے کہ مشورے بہت زیادہ کرو، اگر تم درست رائے تک پہنچ جاؤ گے، درست کام تک پہنچ جاؤ گے، صحیح طریقہ اختیار کر پاؤ گے ان مشوروں سے، تو لوگ تمہاری تعریف کریں گے۔ اور اگر غلطی ہوگی تو لوگ کہیں گے بھائی مشورہ تو کیا تھا، اس میں اس کی کیا غلطی ہے، معذور سمجھا جائے گا۔ یہ عرب شاعر کہتا ہے۔ تو اجتماعیت بہت بڑی چیز ہے، اتفاق و اتحاد، ایک بول ہم سب کا ہو۔ جب ہماری دعوت ایک ہے، علامہ اقبال نے یہی تو کہا تھا، منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک، نفع بھی ہمارا ایک ہی ہے، نقصان بھی ایک ہی ہے۔ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی، سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک، نبی بھی ہمارے ایک، دین بھی ہمارا ایک، ایمان بھی ایک، اور فرمایا کہ حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک۔ کچھ بڑی بات تھی جو ہوتے جو مسلمان بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی جو ہوتے مسلمان بھی ایک۔
فرقہ بندی ہے کہیں تو کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ تو زمانے میں پنپنا ہے تو فرقہ بندیوں کو چھوڑنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ اور پھر فرمایا، پھر ڈرایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، ان لوگوں کی طرف مت ہو جانا جنہوں نے اپنے آپ کو فرقہ بندیوں کا شکار کر لیا، ٹولیوں میں بٹ گئے، چھوٹی چھوٹی ٹولی بنا لی۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، قرآنی آیتوں اور قرآنی نشانیوں کے آ جانے کے باوجود، شرعی قوانین اور اصول اور ضابطوں کے آ جانے کے باوجود انہوں نے اختلاف کیا۔ جب شریعت کے اصول ہمارے سامنے آ جائے تو پھر اختلاف کس بات کا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت عمر بن خطاب اور دیگر کچھ صحابہ نے یہ کہنا شروع کیا کہ خبردار کوئی یہ نہ کہے کہ نبی وفات پا چکے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دیا، مختصر خطبہ دیا مسجد نبوی میں، اور جامع خطبہ دیا، اور کہا کہ جو لوگ محمد کی پرستش کرتے تھے وہ جان جائیں کہ محمد مر چکے ہیں، اور جو لوگ اللہ کی پرستش کرتے تھے وہ جان جائیں کہ اللہ زندہ ہے اور کبھی نہیں مرے گا۔ اور پھر وما محمد اللہ رسول، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 144 پڑھ کر سنائی۔ سارے صحابہ کا موقف بدل گیا۔ اختلاف وہاں بھی ہوا تھا، اختلاف ہونا یہ فطری چیز ہے، لیکن اختلاف باقی نہ رہے جب بات آ جائے اللہ کی اور جب بات آ جائے رسول اللہ کی، اختلاف کافر ہو جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ایک اور بڑا سیاسی معاملہ بھی آیا۔ ثقیفہ بنی ساعدہ میں سارے انصار صحابہ جمع ہو گئے اور کہا کہ ہمارا قائد کون ہو، ہم امیر المومنین اپنا چن لیں۔ حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب، ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معلوم ہوا یہ لوگ گئے، اور امیر المومنین عمر بن خطاب نے یہ اسٹیٹمنٹ دیا بعد میں کہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنی فراست، اتنی عقل مندی، اتنا شعور کا وہاں ثبوت دیا کہ مجھے یہ امید نہیں تھی۔ امیر المومنین عمر بن خطاب کہتے ہیں، اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قریش سے امام ہوگا، خلیفہ ہوگا۔ بتائیے، سیاسی معاملہ تھا، حکومت کا مسئلہ تھا، سارے صحابہ نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پر بیعت کر لی، سارے اختلافات ختم ہو گئے۔ ہمارا اور آپ کا یہ موقف کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ نظریہ کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ یہ خیال کیوں نہیں ہو سکتا ہے کہ نہیں سارے اختلافات صحیح، لیکن جیسے ہی اللہ کا کوئی قاعدہ آ جائے، رسول اللہ کا کوئی طریقہ آ جائے، اختلاف ختم ہو جائے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ، اللہ کی واضح نشانیوں کے آ جانے کے باوجود، اللہ کی واضح آیتوں کے آ جانے کے باوجود جن لوگوں نے اختلاف کیا، فرقہ بندی کی، ٹولیاں بنا لی، جماعتیں بنا لی، ان کی طرح مت ہو جانا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے۔ تو دعوتی بات لمبی ہو گئی، دعوتی ذمہ داری میں سب سے پہلے یہ بات آتی ہے کہ ہم اپنے اندر، اپنے آپ پہ، اپنی ذات میں تبدیلی لائیں، اور وہ تبدیلی ایسی ہو کہ اللہ کا ڈر سب سے پہلے۔ اللہ کا ڈر آئے گا تو خلوص بھی آئے گا، اور پھر اس کے بعد دوسری چیز کہ ہم یہ ماحول بنائیں، اپنا دل اور دماغ اس طرح صاف ستھرا کر لیں کہ وہ اتفاق اور اتحاد ہمارے دل و دماغ میں پلنے لگ جائے، اختلاف دور بھاگنے لگ جائے، اور پھر اس کے بعد نبی کے اس مشن کو، اللہ تعالیٰ کی شریعت اور اللہ تعالیٰ کے اس قانون کو آگے بڑھانے کی کوشش کیجیے۔ دیکھیے کس طرح کامیابی ملتی ہے، یقیناً کامیابی ملے گی، یقیناً کامیابی ملے گی۔ صحابہ کرام نے اسی منہج پر کام کر کے کامیابیاں حاصل کی تھی، تابعین نے، تبع تابعین نے، ہمارے سلف نے یہی طریقہ اختیار کیا تھا۔ اور ہم یہ سوچیں کہ ہم موبائل سے اب کچھ علم حاصل کر لیں اور نبی کی بصیرت ہمیں نہ ملے۔ نبوی بصیرت یہ ہے کہ نبی سے جو سینہ بسینہ آیا ہے، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اور پھر اس کے بعد علماء ربانیین جن کی تعریف خود اللہ تعالیٰ نے کی ہے، کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون، ربانی بن جاؤ۔ تو ربانی علماء ہی کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، ورنہ علماء سو تو ایسے ہیں کہ ایک ہڈی دنیا پھینکتی ہے اس پر لپٹ پڑتے ہیں، ان کو ہڈیوں کی ضرورت ہے، لیکن علماء ربانیین کو اس کی ضرورت نہیں ہے، کوئی دے تو بھی بھلا، نہ دے تو بھی بھلا، وہ تو اللہ کے لیے کام کرتے ہیں، وہ رسول اللہ کا مشن آگے بڑھاتے ہیں۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، والانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما، انبیاء کے وارث دینار و درہم کے نہیں ہوا کرتے، ان کو پیسوں کی فکر نہیں ہوتی، جہاں پیسہ آئے سمجھ جائیے کہ وہ دکانداری ہے، چاہے اپنی جماعت ہی کے لوگ کیوں نہ ہو، چندوں کا کھیل آئے سمجھ جائیے کہ دکانداری ہے، وہ اختلاف آپ کے اندر پیدا کریں گے، وہ انتشار کا شکار کریں گے، آپ کو بانٹنے کی کوشش کریں گے، ٹولیوں میں آپ کو بنائیں گے، گروہ بندی کریں گے، ایسے لوگوں سے بڑا چوکنا رہنا ہے، وہ بھیس بنا لیں گے آپ کا، وہ سمجھے اپنے آپ کو باور کرائیں گے کہ وہ توحید کو ماننے والے ہیں، وہ اتباع رسول کے قائل ہیں، لیکن حقیقت میں ان کا مقصد کچھ اور ہوتا ہے، ان کا ٹارگٹ کچھ اور ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کو بھانپنا ہے اور ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ امت میں سب سے بڑی بگاڑ جو پیدا ہوئی، سب سے بڑا فساد جو آیا، وہ چندوں کے کھیل سے ہی آیا، چندوں کے کھیل سے آیا۔ پتہ نہیں آپ کے ہاں کیا نظام ہے، ہم لوگوں کے ہاں رمضان شروع ہوتے ہی فطرے کی رقم کا اعلان ہو جاتا ہے۔ میں نے وہاں منبر و محراب سے یہ بات کہی کہ آپ یہ جان لیجئے کہ سب چندوں کا کھیل ہے، چندہ لینے والے رسید کاٹنے کے لیے 50 روپے پر ہیڈ فطرہ کا اعلان کر دیا، ان کو آسانی ہوگی پیسہ وصولنے میں۔ چندوں کے کھیل سے بچنا ہے، چندوں کے کھلاڑی علماء سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ مخلص اللہ کے لیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقوں کے لیے، آپ کے مشن کے لیے کام کرنے والے علماء، جن کو قرآن نے علماء ربانیین کہا ہے، ان سے اپنا رشتہ مضبوط کرنا ہے، دین ان سے سیکھنا بھی ہے، اور جو کچھ دین سیکھیں ان کو اسی کو آگے بڑھانا ہے، اسی کو آگے بڑھانا ہے۔ ایک آیت آپ نے ان سے سیکھی کسی درس میں، کسی خطبے میں، ایک حدیث آپ نے جان لی کسی درس اور خطبے میں، تو آپ اس کو لے کر آگے بڑھائیں، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن چندہ خوروں سے بچ کر کے۔ آپ تصور کیجئے، میں آپ کو سناؤں گا تو تعجب ہوگا کہ ایک اہل حدیث مدرسے کے منبر سے ایک اہل حدیث عالم نے جب یہ اعلان کیا کہ غلے کا بھی ایک نصاب ہوتا ہے، اس نصاب تک غلہ پہنچے گا تب زکوٰۃ فرض ہوگی، ورنہ نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث گرامی کی روشنی میں 5 وسق یعنی تقریباً 7.5 کنٹل غلہ اگر ہماری کھیتی سے پیدا ہوتا ہے تو زکوٰۃ فرض ہوگی، اور اس کی بھی 2 نوعیتیں ہوں گی، یا تو وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یعنی آسمان کی بارش سے وہ سینچائی اس کی ہوئی ہوگی تو 10واں حصہ نکالنا ہوگا، یعنی 100 کلو میں 10 کلو، اور اگر ہم نے خرچ کیا ہے، پیسہ خرچ کر کے سینچائی کیا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت یہاں بھی کار فرما ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت یہاں بھی دیکھیے، اس نے کہا کہ 20واں حصہ 100 کلو میں 5 ہی کلو نکالنا ہے۔ یہ اعلان جب اس عالم نے کیا تو اس ممبر سے اترنے کے بعد اس مدرسے کے سیکریٹری نے کہا کہ آپ تو سارا چندہ ہی بند کرا دیجیے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، کون سے مشن کی بات کرتے ہیں، کس مشن کی ہم لوگ بات کرتے ہیں؟ تو اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ سارا کھیل چندوں کا کھیل ہے، ان کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کس مسلک کے لوگوں نے کتنا چندہ پہنچایا، نہیں، ان کو چندہ سے مطلب ہے۔ اس وقت وہ اپنا مسلک بھول جاتے ہیں، اپنا طور طریقہ بھول جاتے ہیں، اپنا منہج بھول جاتے ہیں، اور بتائیے کہ اتنی بڑی حق بات کو چھپانے کے لیے کہا جا رہا ہے چندہ کے چکر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا اعلان کوئی عالم، کوئی خطیب ممبر سے نہ کرے۔ اور میں نے جب جب بتایا ہے ممبر سے اس بات کو، اس حدیث کو دہرایا ہے، تب لوگوں نے تعجب کیا کہ صحیح یہ ایسا مسئلہ ہے، کسی نے نہیں بتایا، کسی مسلک کے عالم نے نہیں بتایا عوام کو کہ اتنا غلہ پیدا ہوگا تبھی زکوٰۃ فرض ہوگی۔ کیوں؟ کیا کھیل ہے آپ جان سکتے ہیں۔ اس لیے ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، دعوتی ذمہ داریوں کو اپنے اندر پیدا کر کے، دعوتی نقطوں کو اپنے اندر پیدا کر کے، دعوتی خوبیوں کو اپنے اندر پیدا کر کے دعوت کے اس مشن کو آگے بڑھانا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول محمد عربی صلی اللہ تعالی وسلم کہ دین کو، آپ کی شریعت کو لے کر دنیا میں چھا جانا ہے، دنیا میں چھا جانا۔ اللہ تعالی ہم سب کو کامیابیوں سے نوازے، ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنے دل و دماغ میں اس کا خوف پیدا کر سکیں، اس کا تقوی، اس کے لیے خلوص ہم اپنے دل و دماغ میں پیدا کر سکیں، اور ہمیں توفیق دے کہ ہم پوری طرح سے اتحاد و اتفاق کی تصویر بن جائیں۔ لوگ مثالیں دے، جس طرح سے ہم صحابہ کرام کی مثالیں دیتے ہیں، ہم 10 لوگوں کی، یہ 10-20 لوگ جو یہاں بیٹھے ہیں،
ہماری مثال دنیا دینے لگ جائے کہ عجیب اتفاق ہے یہاں کی جماعت میں، پیل خانہ کی اس جماعت میں، کہ کوئی ایک بندہ چاہے بچہ ہو یا نوجوان ہو یا بوڑھا وہاں سے ٹس سے مس ہونے کو تیار نہیں ہے۔ وہ اپنے امام، اپنے خطیب، اپنے امیر کی بات کو جو قرآن و سنت کی روشنی میں وہ بتاتے ہیں وہ بالکل پتھر کی لکیر جانتے ہیں۔ یہ ہماری اور آپ کی مثال دی جانے لگی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اسی اجتماعیت، اسی اتفاق و اتحاد کی توفیق عنایت فرما دے، ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کی شریعت اور اس کے نبی کے مشن کو لے کر دنیا والوں کے سامنے جائیں اور ہمیں وہ کامیابیوں سے نوازے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہ ہمیں حق کا راستہ دکھلا دے اور حق کی پیروی کی توفیق عنایت فرما دے، اور باطل کا راستہ بھی دکھلا دے، باطل کی پہچان بھی ہمیں سکھلا دے، اور باطل سے بچنے کی توفیق عنایت فرما دے۔ رب العالمین تو دلوں پر حکومت کرنے والی ذات ہے، تیرے دو انگلیوں کے درمیان ہم سب کے دل ہیں، تو جس طرح چاہتا ہے ان دلوں کو پلٹتا ہے۔ اللہم یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے اور ہمارے دلوں کو اپنے دین پر ثابت قدم کر دے۔ رب العالمین ہمیں توفیق دے کہ ہم تیرے قرآن اور تیرے نبی کے فرمان کی روشنی میں اپنی زندگی، اپنے گھر والوں کی زندگی، اپنے سماج اور معاشرے کی زندگی اور ساری انسانیت کی زندگی کی فکر مند بن جائے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وسلم وبارک تسلیما کثیرا کثیرا، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔